بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے میں ہوں ڈاکٹر رقیہ عباسی۔ آج ہم جناب بات کریں گے کہ ایک بہترین استاد کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ درس و تدریس ایک پیغمبرانہ پیشہ ہے اور جس کے لیے بے پناہ لگن، صبر و تحمل اور جوش و جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان خصوصیات کے حامل اساتذہ ہی اپنے طلباء کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں جو تا زندگی ان کے کام آتی ہیں، اور پھر وہ زندگی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ایسے معلمین نہ صرف علم فراہم کرتے ہیں بلکہ طلباء کی صلاحیتوں کو نکھارنے اور انہیں مہارت کے درجے تک پہنچانے کے لیے ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خصوصیت جو ہے نا، جو کسی استاد میں ہونی چاہیے میرے خیال سے، وہ ہے اس کے ساتھ اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہونا۔ کہ آپ نے جب نیت کر لی اور آپ استاد بن گئے بائی چوائس اور بائی چانس، جیسے بھی آپ استاد بن گئے تو پھر آپ استاد ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ دنیا میں بہترین معلم بنا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا، تو پھر آپ ان کی سیرت پہ عمل کریں گے، اور ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ اپنی نیت کو خالص کریں گے، اور پھر آپ اللہ سے مدد طلب کریں گے۔ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اس میدان میں آپ مجھے لے کے آ گئے ہیں، اور میں نے زندگی گزارنی ہے، اور میں ایک معلم بن گیا ہوں، تو اس کے لیے اب آپ میری رہنمائی فرمائیں اور مجھے راستہ دکھائیں کہ میں ایک بہترین استاد بن سکوں، اور میں ایسی قوم کی پرورش کر سکوں کہ جو کل کے لیے بہترین نسل تیار ہو، اور بہترین امت کی میں تربیت کر سکوں، اور میں خود پہلے اس کے لیے تیار ہو سکوں۔ تو جناب جوش و جذبہ جو ہے نا، سب سے انفرادی بنیادی چیز ہے۔ اس حوالے سے عظیم استاد اپنے متعلقہ مضامین کے ضمن میں خاصے پرجوش ہوتے ہیں، یعنی وہ جو مضمون پڑھاتے ہیں اس کی گہری سمجھ بوجھ اور اس سے قلبی محبت رکھتے ہیں، اور اپنے علم کو طلباء کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنے اسباق کو دلچسپ، پرلطف اور انٹریکٹیو بنانے کے لیے نت نئے طریقے تلاش اور ایجاد کرتے ہیں۔ نیز وہ ہمیشہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم رہتے ہیں کہ ان کے طلباء بھی اس عمل کو سیکھیں اور ان سے لطف اندوز ہوں۔ دوسری جو صفت ہے وہ آ جائے گی صبر و تحمل کی، کہ عظیم استاد صابر اور متحمل مزاج ہوتے ہیں۔ چونکہ ان نے ایک انسان کی تربیت کرنی ہوتی ہے، اسے زندگی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے دور رس نتائج کو، اور منزل ان کی چونکہ دور ہوتی ہے، اور وہ آج کی منصوبہ بندی نہیں کرتے بلکہ آنے والے وقت کی وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور چونکہ ان نے آنے والی زندگی کے لیے ایک انسان کو تیار کرنا ہے، تو وہ اپنے دور رس نتائج کے لیے صبر و تحمل کا دامن تھامتے ہیں، اور وہ صابر اور متحمل مزاج ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ تمام طلباء کو ایک ہی انداز سے نہیں سکھایا جا سکتا، اور وہ ہر طالب علم کی منفرد ضروریات پوری کرنے کے لیے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ نیز وہ مختلف سوالات کے جواب دیتے اور تصورات کی وضاحت کرتے ہوئے بھی بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور طلباء کے بار بار سوال پوچھنے پر بھی ان سے شفقت سے پیش آتے ہیں۔ تو ہم نے ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ ہم کیسے استاد ہیں۔ کیا ہم کسی طالب علم کو ایک ہی دفعہ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو کچھ نہیں کر سکتے، تم کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں ہو، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ کے میرے سر پہ مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو ان کی صلاحیتوں کو آگے بڑھنے سے، پروان چڑھنے سے پہلے ہی روک دیا، اور ہم نے انہیں کہہ دیا کہ جناب آپ زندگی کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، اور ہم نے ایک ایسا نفسیاتی فرد تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ جو نہ صرف اپنی ذات سے اس کا بدلہ لے گا، بلکہ اپنے ارد گرد بہت سارے موجود رشتوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ارد گرد کے اپنے کولیگ سے اور دوسرے لوگوں سے بھی اس کا بدلہ لے گا، اور اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔
تو جناب جی، استاد بننے سے پہلے آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ نے صرف ایک انسان کو پڑھانا نہیں ہے بلکہ اس کو زندگی کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو اپنی منصوبہ بندی، اپنے قول و فعل، اپنی شخصیت میں یہ اوصاف پیدا کر کے تو پھر آپ منزل کی طرف گامزن ہوں اور میدان میں اتریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابیوں سے نوازے گا۔ یہ جی آج ہم نے 2-3 جو اوصاف تھے ایک اچھے استاد کے وہ ڈسکس کیے، اور ہم اس کو انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم بطور معلم ان سے سیکھ سکیں کہ وہ کیسے مشکلات پر قابو پاتے تھے اور کیسے لوگوں کو زندگی کے لیے تیار کرتے تھے، اور کیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور کیسے ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے، اور جو کمزور لوگ بھی ہوتے تھے ان کا کہیں مذاق نہیں اڑاتے تھے، اور بلکہ ان کو اپریشیٹ کر کے، ان کو انکریج کر کے آنے والی زندگی کے لیے پرجوش طور پر زندگی کے میلے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار کرتے تھے۔ تب تک کے لیے رقیہ عباسی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک بہترین استاد کے نئے اوصاف کے ساتھ نئی قسط میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، اور سب سے پہلے اپنا خیال بھی رکھیں۔ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو ہی آپ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھنے کے قابل ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔